अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, मेरे रास्ते में खर्च करो, रज़क़नाकुम, जो मैंने दिया है। तुम अपना नहीं, तुम्हारे औकात ही क्या है, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। तुम्हारे जैसे इंसानों को मैं झोपड़ियों में रख सकता हूँ, नालियों में रख सकता हूँ, दर दर की भीख मंगवा सकता हूँ, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कमा सकते थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो जो मैंने दिया है। फैज़ का दरिया बहे और इल्म की मौजें उठें, हिकमतें जारी हों यहाँ से आबशारों की तरह। फिर फरमाया अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे सुदा छोड़ दिया जाएगा? क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे बेलगाम छोड़ दिया जाएगा? कोई हिसाब किताब नहीं होना है। रब तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि हम कलिमा पढ़ते हैं इसलिए हमारी बख्शिश हो जाएगी, इसलिए हमें छोड़ दिया जाएगा? रब तबारक व तआला ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं। तुमको मैंने दुनिया में अगर भेजा है तो तुम्हारी आजमाइश भी होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तज़ुलु क़दम इब्ने आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युस्अल अन खम्सिन। हम लोग मुसलमान हैं, ईमान तो रखना चाहिए ना, मरना है, ईमान तो रहना चाहिए ना कि मरना है, हमारे लिए कब्र है, हमारे लिए हश्र है, हमारे लिए क़यामत है, इन सारी चीज़ों पर हमारा ईमान है, इसलिए हम मुसलमान हैं। तो अगर क़यामत के मैदान पर हमारा ईमान है तो इस हदीस पाक को ज़रा गौर से सुने। कमाया खाया घर बनाया ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि आप अपने लिए जी रहे हैं। ज़िंदगी वही है जो कौम के लिए जिए, ज़िंदगी वही है जो कौम के नफ़ा के लिए जिए, कौम के फ़ायदे के लिए जिए, वरना ये कैसी ज़िंदगी है कि आप जो गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के मैदान में बंदे को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक कि 5 सवालात ना किए जाए। पहला सवाल होगा अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, बताओ मैंने उम्र तुझे दी, उम्र किस जगह पर तुमने सर्फ किया, किस मामले में तुमने खर्च किया, उम्र कहाँ गुजारी। और एक वक्त इंसान के पास आता है, उस उम्र में इंसान चाहे तो आसमान को छू सकता है। फरमाया वअन शबाबिही फ़ीमा अबला, रब तबारक व तआला पूछेगा वो जो मैंने जवानी की दौलत अता फरमाई, वो जवानी की दौलत कहाँ सर्फ की। तीसरा सवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा व मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फ़ीमा अनफ़क़ा, पूछेगा कि वो जो तुमने माल और दौलत कमाई तो नहीं जो मैंने अता की, क्योंकि रब तबारक व तआला ने जगह जगह इरशाद फरमाया युनफ़िक़ून मिम्मा रज़क़नाकुम, कि वो जो दौलत मैंने अता की है। वरना इंसान के मजाल क्या है, इंसान की मजाल क्या है कि वो दौलत कमाए। कुछ हमी में से कितने ऐसे इंसान हैं जगह जगह ज़लील और रुस्वा होकर के 1-2 रुपये कमाते हैं, आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान ही है। लेकिन रब तबारक व तआला ने हमें वो दौलत अता फरमाई कि हम इज़्ज़त की रोटी खा रहे हैं। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फ़ीमा अनफ़क़ा, फरमाया कि बताओ वो जो तूने माल कमाया है कहाँ से कमाया है, वो जो तुमने माल कमाया है हासिल किया है हलाल तरीक़े से हासिल किया है या फिर हराम तरीक़े से हासिल किया है। और उसी के साथ ये भी जवाब दो वो जो तुमने माल कमाया भी तो कहाँ खर्च किया है, किस जगह खर्च किया, किस रास्ते में खर्च किया, ये सवाल होगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा इल्म के बारे में, तूने जो इल्म हासिल किया, तो इल्म हासिल करने का मतलब एक ही होता है, दुनिया कमाना इल्म हासिल करने का मकसद नहीं होता है। कि इल्म के बारे में पूछे तुझे जो इल्म की दौलत अता हुई, बताओ तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया। तो ये 5 सवालात ऐसे हैं कि ये 5 सवालात जब तक आप जवाब नहीं देंगे ना, उस वक्त तक आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो बिलाशुबा ये बहुत कीमती वक्त है, आप यहाँ पर जमा हुए हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये बैठना आपका कब्र में काम आएगा, यहाँ पर आना आपका हश्र में काम आएगा। बाकी ये जो जितनी भी दुनिया की दौलत आप देख रहे हैं, जिस दुनिया की दौलत में आप मस्त हैं, आप यकीन जानिए कि अगर आपके जेब में कलम होगा ना, वो कलम भी आपका नहीं है। आपके बदन में जो कीमती कपड़ा है ना, वो कपड़ा भी आपका नहीं है। वो जो महल है वो महल भी आपका नहीं है। वो गाड़ी भी आपकी नहीं है।
بس جو آپ کے ساتھ جانے والا ہے قبر میں حشر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن انسان کے صرف 3 مال ہیں. ان 3 مالوں کے علاوہ ایک مال بھی بندے کا نہیں ہے. ایک مال تو یہ کہ اس نے کھایا اور ہضم کر دیا، دوسرا مال وہ پہنا پرانا کر دیا، تیسرا مال وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کے آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا. بس اس 3 مال کے علاوہ آپ بتائیے کون سا مال آپ کا ہے؟ کوئی مال آپ کا نہیں ہے. اگر آپ کے ذات سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر آپ کی ذات سے قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیے. جو رب تبارک و تعالیٰ نے جو واضح فرمایا نا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بے لگام جانور کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ اس آیت پر پختہ ایمان لے کر کے آئیے، تبھی جا کر کے اندر تبدیلی آئے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا بے لگام جانور کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم مسلمان ہو، ایمان لائے ہو، کیا تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، جب انسان پر جب موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا 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 اور کیوں کیا. اور اس وقت جب وہ مر رہا ہوتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. غور سے سنیے اللہ کے فرمان کو. اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قول سے زیادہ کسی کا قول سچا ہے ہی نہیں. وہ رب ارشاد فرماتا ہے جس نے زندگی دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم، میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو میں نے دیا ہے. تم اپنا نہیں، تمہارے اوقات ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے. تمہارے جیسے انسانوں کو میں جھوپڑیوں میں رکھ سکتا ہوں، نالیوں میں رکھ سکتا ہوں، در در کی بھیک منگوا سکتا ہوں، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کما سکتے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو میں نے دیا ہے، جو میں نے دیا ہے خرچ کرو میرے راستے میں. کب؟ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالو، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالو. ارشاد فرمایا فیقول رب، جب موت قریب آ جائے گی اور روح نکلنے لگے گی، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ بندہ عرض کرے گا رب کی بارگاہ میں، اے میرے رب مجھے صرف 1 لمحے کی مہلت چاہیے. آج تو پورا وقت ہے نا ہمارے پاس، ہم چاہے تو رات بھر بیٹھ سکتے ہیں، ہم چاہے تو کل بھی آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، ہم چاہے تو پھر سے نیکیاں کر سکتے ہیں، ہم سارے لوگ مل جائے ایک ساتھ تو قوم کے لیے ایک یونیورسٹی کھڑی کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس وقت ہے، رب نے موقع دیا ہے. اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو رب نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جب مر رہا ہوگا نا، رب کی بارگاہ میں مہلت مانگے گا. کتنی مہلت؟ بس تھوڑی سی مہلت چاہیے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، بس مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. پوچھے گا کہ کیوں مہلت چاہیے، کیوں وقت چاہیے؟ آگے ارشاد فرماتا رب تبارک و تعالیٰ فاصدق، اے مولا میں مہلت اس لیے چاہتا ہوں، وہ جو میرے پاس دولت بچ گئی ہے نا، وہ جو میں نے بینک میں جمع رکھا ہے نا، وہ جو میں نے زمین جائیداد اکٹھا کر کے رکھا ہے نا، مولا دل چاہتا ہے کہ آج تیری بارگاہ میں خرچ کر ڈالوں. کیوں؟ اب وہ دیکھ چکے گا نا کہ بھائی دنیا تو میرے ہاتھ میں تھی ہی نہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ارشاد فرما دیا یہ زمین تمہاری نہیں، یہ جائیداد تمہاری نہیں، یہ مکان تمہارا نہیں، یہ گاڑی تمہاری نہیں، کوئی شے بھی تمہاری نہیں ہے سوائے 3 مالوں کے، سوائے 3 مالوں کے، جو کھایا ہضم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، اور جو اللہ کے بارگاہ میں خرچ کر ڈالا. ارشاد فرمائے گا فاصدق، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اپنے جتنے بھی مال ہے، جتنے بھی دولت ہے تیری بارگاہ میں خرچ کر ڈالوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نیک بن جاؤں. اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ لفظ کیوں کہے گا میں صدقہ کروں؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اس کا فائدہ موت کے وقت دیکھ لے گا کہ کتنا فائدہ ملتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے، وہ فوراً دیکھے گا. اس لیے پہلا جملہ اور پہلی خواہش ان کی یہی ہوگی، مولا مجھے اگر وقت مل جائے تو میں جو میرے پاس دولت ہے، میں نے جو دولت اکٹھا کر کے رکھی ہے تیری بارگاہ میں خرچ کر ڈالوں. لیکن اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو یہ مہلت دی گئی، یہ مہلت ہی تو ہے کہ تمہیں بہت مہلت دی گئی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اب تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ کتنے دکھی ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب تخت پہ لٹا کر کے لوگ پانی سے نہلاتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی روح فڑفڑاتی ہے، پرندے کی طرح فڑفڑاتی ہے، اس کی روح بے چین ہوتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے، اور چیخ چیخ کر کے اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ یہ جتنا سرمایہ میرا تھا، جتنی دولت میں نے اکٹھی کی، جتنا مال میں نے جمع کیا، اے میرے گھر والوں، اے میرے رشتہ داروں، آج کے بعد تو یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن میرا حساب و کتاب ابھی سے چالو ہو چکا ہے، حساب و کتاب میرا ابھی سے چالو ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو، اس محفل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ذرا سا بیداری لائے اپنے اندر۔ ہمیں کیا ضرورت ہے آپ حضرات کو بلانے کی؟ آپ دکان میں بیٹھتے 200-400 روپے کماتے، چاہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے دوستو وقت بہت کم ہے انسان کے پاس، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کب ہم نہیں جانتے کب موت کا پیغام آ جائے اور ہم موت کا لقمہ بن جائے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ کچھ دین کا کام کر لے، کچھ قوم کی خدمت کر لے، کچھ ایسا کر لے جو قبر میں ہمارے لیے کام آئے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جب ہم میدان میں آئے تب سے لے کر کے آج تک وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جن کی مدد کی وجہ سے، جن کے تعاون کی وجہ سے، جن کے حوصلوں کی وجہ سے آج تک ہمارا ادارہ چل رہا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے نئے احباب، نئے ممبران تشریف لائے ہیں، ہم ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ضرور ہمارے اس مشن سے جڑیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ آج سے ہی اپنے قبر کی تیاری شروع کر دیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب